بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. اس سے پہلے ہم نے 17 لیکچر مکمل کر لیے ہیں. آج لیکچر نمبر 18 ہے اور ہم تھرڈ سیگمنٹ کے اندر ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹرمنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے پہلے کے 2 سیگمنٹس مکمل ہو گئے ہیں. لاسٹ لیکچر جو تھا وہ بھی سیگمنٹ 3 کے بارے میں تھا جس میں ہم نے ڈیٹرمنٹس کی کچھ پراپرٹیز آپ کو بتائی تھی, کچھ ہم نے اس کی خاصیت بتائی تھی. لیکن آج کا جو لیکچر ہے کمپلیٹلی ڈیووٹ کیا گیا ہے پراپرٹیز آف ڈیٹرمنٹ کے اوپر. جی, آج کے لیکچر کا آج باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ ہمارا جو لیکچر نمبر 18 ہے, اس سے پہلے لیکچر 17 بھی ڈیٹرمنٹس کے بارے میں تھا. یہ ہمارا سیگمنٹ 3 چل رہا ہے. اس سے پہلے سیگمنٹ 1 سسٹمز آف لینئر ایکویشن کے بارے میں تھا. سیگمنٹ جو 2 تھا ہمارا وہ میٹریسز کے بارے میں تھا. اور سیگمنٹ 3 جو ہمارا ڈیٹرمنٹس کے بارے میں ہے, یہ لاسٹ لیکچر تھا, آج کا لیکچر ہے اور نیکسٹ لیکچر بھی ڈیٹرمنٹس کے بارے میں ہے. لیکن ڈیٹرمنٹس میں ہم نے لاسٹ ٹائم اس کو انٹروڈیوس کیا تھا. آج ہم پراپرٹیز آف ڈیٹرمنٹس کی بات کریں گے. یہ پراپرٹیز آف ڈیٹرمنٹس کی جو بات کرنے سے پہلے ذرا سا ہم دیکھ لیں کہ ڈیٹرمنٹ میں ہم کرتے کیا ہیں. کوئی بھی میٹرکس دی ہوئی ہوتی ہے اس کا پھر ہم ڈیٹرمنٹ اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ڈیٹرمنٹ کے اندر اور اس کی کوئی ہم ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی ڈیٹرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک الٹیمیٹلی جواب آتا ہے, ایک کوئی نمبر آتا ہے. وہ نمبر اگر آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ جو ہے وہ ڈفرینشیل ایکویشن میں ہے تو آپ کے پاس جواب بھی ایک ڈفرینشیل ایکویشن میں آئے گا. اگر آپ کے پاس کوئی اس کی انٹریز ٹریگنومیٹرک فنکشنز ہیں تو جواب بھی ٹریگنومیٹرک فنکشنز میں آ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی نمبرز ہیں تو جواب بھی کوئی نمبرز میں آ سکتا ہے. الٹیمیٹلی جواب 0 بھی ہو سکتا ہے ڈیٹرمنٹ کا. یہ ہم نے بات کی تھی جس وقت سنگولر اور نان سنگولر میٹرکس کی بات کی تھی کہ سنگولر میٹریسز کیا ہوتی ہیں جن کے ڈیٹرمنٹ 0 ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اس کو ٹرانسفارم کریں ڈیٹرمنٹ میں, اس کی ویلیو معلوم کریں, جواب 0 آ جائے تو ہم میٹرکس کو کہتے ہیں کہ میٹرکس ہمارے پاس سنگولر ہوتی ہے. یہ ہم نے باتیں کی تھی نا تھوڑی سی. اسی طرح کی باتیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس وقت ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہوگی, کیا کنڈیشنز ہوں گی. میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ یا تو کوئی سی بھی ایک کالم 0 ہو جائے, کوئی سی بھی ایک رو 0 ہو جائے, یا کوئی سی بھی 2 روز یا کوئی سی بھی 2 کالمز آئیڈینٹیکل ہو جائیں تو ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہوتی ہے. یہ چلتے چلتے ذکر آیا تھا. یہ چیزیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں, یہاں پہ ہم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے, آج کا جو لیکچر ہے, فوکس کیا جائے گا پراپرٹیز آف ڈیٹرمنٹ کہ اگر ہمیں پراپرٹیز پتہ چل جائیں یہ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, کس وقت یہ خوش رہتے ہیں, کس وقت یہ ناراض ہو جاتے ہیں, تو وہ اگر پتہ چل جائے تو ہم ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک تھیورم آ گیا. اس تھیورم کو کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں میٹرکس میں کیا کیا تھا یا میٹریسز میں ہم نے کیا کچھ کیا تھا, وہاں پہ ہم نے رو آپریشنز کی تھی. 3 رو آپریشنز آپ کو بتائی تھی کہ آپ کوئی سی بھی 2 روز کو انٹرچینج کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک لیجیٹیمیٹ آپ کو پراپرٹی بتائی تھی کہ آپ کوئی سی بھی 2 روز آپ کے پاس میٹریسز میں دی ہوئی ان کو آپ انٹرچینج کر لیں. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں یا ڈیوائڈ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کر سکتے تھے. یہ آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ رو آپریشن تھی. تیسری ہمارے پاس یہ تھی کہ کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے کسی بھی دوسری رو کے اندر آپ ایڈ کر سکتے تھے. یعنی یہ 3 بیسک آپریشنز ہم نے آپ کو بتائی تھی. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کہاں پر جہاں پہ ہم میٹریسز پڑھ رہے تھے. اور یہ ہم نے استعمال کی تھی کس وقت, جس وقت ہم رینک معلوم کر رہے تھے یا ہم اس کے ڈیٹرمنٹ اس میٹرکس کو جس وقت ہم ایچیلون فارم کے اندر یا ریڈیوس ایچیلون فارم کے اندر ٹرانسفارم کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو دیٹس واٹ وی ڈیفائن دیئر. اسی طرح کا یہاں پر بھی کچھ قصہ موجود ہے. یہ ہمارے پاس 3 پراپرٹیز ہیں ڈیٹرمنٹ کی اور یہ پراپرٹیز ہم بہت جگہ پہ استعمال کریں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سی بھی رو کو آپ ملٹیپلائی کر کے کسی دوسری رو میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ پہلی پراپرٹی ہے کہ آپ کے پاس فرض کیا تیسری رو ہے, چوتھی رو ہے, 5ویں رو ہے. 5ویں رو کو کسی نمبر سے بھی ملٹیپلائی کریں اور پہلی رو کے اندر ایڈ کر دیں, دوسری میں ایڈ کر دیں, جس جگہ آپ خواہش کرتے ہیں کر سکتے ہیں. تو جو دوسرا ڈیٹرمنٹ آئے گا اور پہلا جو ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے ان دونوں کی ویلیو ایک ہی ہوگی. یعنی کہ آپ کے پاس ایک نیا ڈیٹرمنٹ بی آیا. پہلے آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ اے دیا ہوا تھا, اب آپ کے پاس نیا ڈیٹرمنٹ بی آیا. کیسے آیا؟ آپ نے تھرڈ رو کو فرض کیا 4 سے ملٹیپلائی کر کے پہلے میں ایڈ کر دیا, تو یہ جو بی اور اے دونوں کی ویلیو ایک ہی رہے گی. یا یوں کہہ سکتے ہیں دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ ڈز ناٹ چینج when you add the multiple of any row into any other row. سیم تھنگ آپ کر سکتے ہیں کالم کے اندر بھی.
کہ کسی بھی کالم کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کر کے دوسرے کالم کے اندر ایڈ کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو پہلی پراپرٹی تو یہ ہے آپ کو یہاں پر لبرٹی، یہ اسی طرح کی جو رو آپریشن ہم میٹرکس میں یا میٹریسز میں کرتے تھے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی آپ کے پاس پراپرٹی یہ آئی. دوسری پراپرٹی یہ آئی کہ اگر آپ کے پاس کوئی سی بھی دو روز دی ہوئی ہیں لیکن ایڈجسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پہلی اور چوتھی اور پہلی اور پانچویں، پہلی اور دوسری رو کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو نیا ڈیٹرمنٹ آئے گا وہ مائنس ٹائم اوریجنل ہوگا. کیا کیا آپ نے؟ آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ اے دیا ہوا ہے، اب ایک دوسرا ڈیٹرمنٹ بنایا جس میں پہلی اور دوسری رو کو انٹرچینج کر دیا، یہ ڈیٹرمنٹ بی آیا. تو دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ اے ول بی اکول ٹو مائنس ڈیٹرمنٹ بی. ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ اے ول بی اکول ٹو مائنس دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ بی. یعنی جب بھی دو روز کو انٹرچینج کریں گے تو آپ کے پاس سائن چینج ہو جائے گا. اسی طریقے سے دو کوئی سے بھی ایڈجسٹنٹ کالم کو چینج کریں گے تو آپ کا سائن چینج ہو جائے گا. اب آپ نے فرسٹ اور تھرڈ کو چینج نہیں کر سکتے، یہاں پہ یہ خیال رکھیے گا. فرسٹ اور سیکنڈ کو پہلے چینج کریں، پھر اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ کو چینج کریں، پھر اس طرح سے آپ کوئی سی بھی دو روز کو آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں. لیکن مائنس سائن کو اور ضرور مد نظر رکھیے گا، اگر آپ سائن چینج نہیں کریں گے تو ڈیٹرمنٹ کی ویلیو الٹیمیٹلی صحیح نہیں آئے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ ڈیٹرمنٹ کے کسی رو کو یا کسی کالم کو بھی آپ ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں کر دیں، بلا خوف و خطر کر دیں، آپ کر سکتے ہیں. کسی بھی کالم کو ملٹیپلائی کر دیں، کسی بھی کالم کو، کسی بھی رو کو آپ ملٹیپلائی کر دیں. لیکن اگر فرض کے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو ڈیٹرمنٹ کی ویلیو ملٹیپلائی ہو جائے گی. کس سے؟ اگر کے سے آپ نے ملٹیپلائی کیا تو ڈیٹرمنٹ بی جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کے ٹائمس اے ہو جائے گا. آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ اے دیا ہوا ہے، اس کے کسی کالم کو جب آپ ملٹیپلائی کریں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو دا ویلیو آف ڈیٹرمنٹ بی از اکول ٹو کے ٹائمس آف اے، یعنی اس کی ویلیو کے ٹائمس ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یہ کہیں، ایک کالم آپ کے پاس دیا ہوا ہے، آپ 2 سے اگر ملٹیپلائی کریں تو کریں، لیکن باہر 2 سے ڈیوائڈ کرنا نہ بھولیے گا. تو ایکسپینشن میں یہ چیزیں خیال رکھنی ہیں. تو یہ 3 بیسک پراپرٹیز ہیں. ان 3 بیسک پراپرٹیز کے گرد ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کریں گی، رول کریں گی. اب یہ ایگزامپل جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے، یہ ایگزامپل سمپل سی ہے کہ آپ کے پاس پہلی جو رو ہے اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے؟ K11 K12 K13، اور دوسری طرف سے وہی ہے A21 A22 A23 A31 A32 A33. اس میں سے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی کالم کو آپ 1/k سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، یا پہلی رو سے آپ k کامن لے سکتے ہیں. جب k کامن لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ k باہر لکھ کے A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33. اس ایگزامپل میں ہم نے کیا آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے؟ یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کسی بھی رو کو آپ ملٹیپلائی کرنا چاہیں تو ملٹیپلائی کر دیں، لیکن ڈیٹرمنٹ کی ویلیو اوور آل کے سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. وہاں پر ہم میٹرکس میں کیا کیا کرتے تھے کہ اگر کے سے ملٹیپلائی کرنا ہوتا تھا تو ہر ایلیمنٹ کو ہم کے سے ملٹیپلائی کیا کرتے تھے. یہاں پر اگر ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو کسی بھی ایک رو کو ملٹیپلائی کریں گے اور کسی بھی ایک کالم کو ملٹیپلائی کریں گے. یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہے. یہاں پہ ڈیٹرمنٹ کی ایک خاص ویلیو آتی ہے اور وہ خاص ویلیو جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے. میٹریسز کے اندر الٹیمیٹلی جواب میٹرکس کے اندر ہی آتا تھا نا، لیکن یہاں پر ایک ڈیفینیٹ ویلیو، الٹیمیٹلی آپ کوئی چیز ایک نمبر لے کے جائیں گے اور وہ نمبر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے کیلکولیشن کس طریقے سے کی ہے. تو یہ اپنے طریقے سے خود کوئی چیزیں ڈیفائن نہیں کرنی، جو ان کی پراپرٹیز ہے انہیں کو اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ جو سیکنڈ آپ کے پاس ایگزامپل ہے، اس سیکنڈ ایگزامپل کے اندر کیا کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کے پاس فرض کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے A11 A12 جو ہمارا ٹپیکل ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے، اس ڈیٹرمنٹ میں آپ کیا کریں کہ سیکنڈ رو کو آپ کے سے ملٹیپلائی کریں دماغ کے اندر، اور جو جواب آئے وہ فرسٹ رو کے اندر ایڈ کر دیں. آپ نے رو آپریشن بہت کی تھی تو یہاں پر بھی یہ کر لیں کہ K21 آ جائے گا، K22 آ جائے گا، K23، اور آپ اس کو فرسٹ رو کے اندر ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ آ جائے گی. تو یہ ایک پراپرٹی ہے جس کو ہم نے یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کے پاس ایگزامپل نمبر 1 ہے. آپ کے پاس ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے. ڈیٹرمنٹ کیا ہے؟ 1 2 3 5 1 1 0 8 9. ونس اگین 1 2 3 5 1 1 0 8 9. یہ آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ ہے. اس کو آپ ایکسپینڈ کر لیں، چاہے آپ فرسٹ کالم سے ایکسپینڈ کر لیں، چاہے آپ فرسٹ رو سے ایکسپینڈ کر لیں.
اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. اور آپ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 31. ٹھیک ہے. The answer of this determinant or the expansion of this determinant gives us a number 31. اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر فرسٹ اور تھرڈ کالم کو انٹرچینج کر لیتے ہیں. فرسٹ اور تھرڈ کالم کو ہم نے انٹرچینج کیا تو ہمارے پاس جو نیا ڈیٹرمنٹ بنا وہ کیا ہے 213151809. اب یہ جو نیا ڈیٹرمنٹ بنا ہے اس کو ایکسپینڈ کریں, کسی بھی طریقے سے ایکسپینڈ کریں اور آپ کے پاس جواب جو آ جائے گا -31. ہم نے کیا کیا تھا, کوئی سے بھی دو کالم کو ایڈجسنٹ ٹو کالمس کو ہم نے انٹرچینج کیا تھا, یعنی فرسٹ اور سیکنڈ کالم کو انٹرچینج کیا تھا. الٹیمیٹلی جواب دیکھیں آپ کے پاس -31 آیا. تو یعنی کہ جب بھی کالم کو انٹرچینج کریں گے, کوئی سی بھی دو روز کو ایڈجسنٹ روز کو انٹرچینج کریں گے تو سائن کا ایک ڈفرنس آ جائے گا. یہ ہم نے اس ایگزامپل کے اندر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں اس کو کیلکولیٹ کر لیں اینڈ یو ول گیٹ دی آنسر. اب یہ ایگزامپل ہے, ایگزامپل نمبر 2, وہی پراپرٹیز استعمال کرنی, لیکن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز آپ نے کیوں بتائی ہیں. جب لاسٹ لیکچر ہم نے کمپلیٹ کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس کیا چیز آئی تھی. لاسٹ میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹرائنگولر میٹرکس بن جائے اور اس کا اگر آپ ڈیٹرمنٹ بنائیں تو کیا ہوتا تھا, آپ نے ڈائگونل کے ایلیمنٹس لینے تھے, ان کو ملٹیپلائی کرنا تھا, وہ ڈیٹرمنٹ کی ویلیو آ جاتی. تو یہ جو پراپرٹیز ہم نے بتائی ہے آپ کو, اس پراپرٹیز بتانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈیٹرمنٹ کو لوور ٹرائنگولر یا اپر ٹرائنگولر بنا لیں. اس کو جب ٹرائنگولر بنا لیتے ہیں تو ایکسپینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ہم سارے ڈائگونل ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, ہمارے پاس جواب آ جاتا ہے, اس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو آ جاتی ہے. تو یہی چیز یہاں پر ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ تینوں پراپرٹیز کی مدد سے اس کو ہم ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے. جی ایگزامپل نمبر جو 2 ہے, اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ 4x4 کی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے, اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, ایکسپینڈ کرنا ہے. کس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, ڈیٹرمنٹ اے کو, اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے. پہلے میٹرکس کا ہم ڈیٹرمنٹ بنائیں گے اور اس کے بعد اس کی ہم ویلیو معلوم کریں گے. تو اس کو کیسے کریں گے آپ, اس کو کیا طریقہ کار ہوگا. اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر زیرو آ جائیں, یا اس کو آپ اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ بنانے کی کوشش کریں. بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 1 2 3 4 پہلی جو رو ہے وہ ٹھیک ہے, پہلا جو ایلیمنٹ ہے 1 ہے, اس کے نیچے جو آپ کے پاس فرسٹ کالم کے اندر 2 3 4 کو 0 بنائیں. وہ کیسے کریں گے آپ, -2 ٹائمس فرسٹ رو کو سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں, -3 ٹائمس فرسٹ رو از ٹو بی ایڈیڈ انٹو تھرڈ رو, -4 ٹائمس دی فرسٹ رو ٹو دی فورتھ رو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس کوئی ایک ڈفرنٹ ڈیٹرمنٹ آ جائے گا. اس ڈیٹرمنٹ کے اندر پہلے کالم میں 1 ہوگا, دوسرا 0 ہوگا, تیسرا بھی 0 ہوگا آپ کے پاس, اور چوتھا بھی 0 ہوگا. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, فرسٹ کالم کی مدد سے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک 3x3 کا ڈیٹرمنٹ آ جائے گا. جب 3x3 کا ڈیٹرمنٹ آ جائے تو اس کے اندر بھی پھر یہی پراپرٹیز استعمال کریں, اور کیا کریں آپ فرسٹ رو کے اندر 1 لے کے آئیں, کوشش کریں, یا اور سیکنڈ اور تھرڈ ایلیمنٹ فرسٹ کالم کا جو ہے وہاں 0 لے کے آئیں, تو آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو آ جائے گی. اور اس طریقے سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ونس اگین کیا 4x4 کا ڈیٹرمنٹ تھا, اس کو ریڈیوس کیا 3x3 کے ڈیٹرمنٹ میں, اور اس کو پھر ریڈیوس کریں گے ہم 2x2 کے ڈیٹرمنٹ میں, تاکہ ہمارے پاس جواب آ جائے. یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کو لوور ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ یا اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے پاس جواب اسٹریٹ فارورڈ آ جائے. اسٹریٹ فارورڈ سے مراد یہ کہ ہمارے پاس جو بھی ڈائگونل میں ایلیمنٹس ہوں گے ان کو ملٹیپلائی کریں گے اینڈ وی ول گیٹ دی آنسر. جی نیکسٹ ایگزامپل نمبر 3, ہاؤ ڈو وی پروسیڈ. کہتے ہیں کہ ایویلویٹ دا ڈیٹرمنٹ آف دا میٹرکس اے. اس کے اندر بھی وہی طریقہ کار ہے کہ ڈیٹرمنٹ آپ کیا کریں گے, اس میٹرکس سے معلوم کریں گے. یہ 4x4 کی میٹرکس ہے, ڈیٹرمنٹ بھی آپ کے پاس 4th آرڈر کا آئے گا, 4 روز 4 کالمز ہیں آپ کے پاس. تو آپ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو کیا ہوگا, آپ فرسٹ رو اور سیکنڈ رو کو انٹرچینج کر دیں. جب فرسٹ رو کو اور فورتھ رو کو فرسٹ رو اور سیکنڈ رو کو انٹرچینج کریں گے تو آپ کے پاس مائنس سائن آئے گا. کوئی بات نہیں, مائنس سائن باہر لکھیں, آپ کے پاس ریوائز ڈیٹرمنٹ بن جائے گا 1163 42510 7305 0258. جب یہ آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ
میں پہلے رو کا پہلا ایلیمنٹ 1 بن گیا تو آپ باقی جو پہلے کالم کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو 0 بنانے کی کوشش کریں. وہی رو آپریشن یہاں پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ کیا کریں گے آپ -4 ٹائمس R1 پلس R2 یعنی کہ فرسٹ رو کو آپ -4 سے ملٹیپلائی کریں اور سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس سیکنڈ ایلیمنٹ آف دا فرسٹ کالم 0 ہو جائے گا. پھر کیا کریں نیکسٹ اسٹیپ میں -7 سے ملٹیپلائی کریں ماڈیفائڈ فرسٹ رو کو اور تھرڈ رو کے اندر ایڈ کر دیں تو بھی آپ کے پاس 0 ہو جائے گا. اوکے تو اس طریقے سے آپ اس کالم کو 1 0 0 0 بنا دیں گے بڑی آسانی سے. اب یہ آپ کے پاس 4x4 کا جو ڈیٹرمنٹ ہے یہ کیا بن جائے گا, یہ ایک 3x3 کا ڈیٹرمنٹ بن جائے گا. اینڈ سملرلی وی کین پروسیڈ اینڈ وی کین فائنڈ دا ویلو آف دس 3x3 ڈیٹرمنٹ. وہ کیا کریں گے, اس کے اندر دوبارہ سے پھر ہم فرسٹ کالم کے اندر پہلا ایلیمنٹ 1 کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی بھی لکھیں گے اور باقی جو ہے وہ 0 0 کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایکسپینشن ہو جائے. تو یہ جو پہلا تھیورم تھا ہمارے پاس جس کے اندر ہم نے 3 پراپرٹی بتائی تھی, ان 3 پراپرٹیز کا مین پرپز کیا تھا؟ مین پرپز یہ تھا کہ ہم ڈیٹرمنٹ کی پراپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کسی طرح سے ریڈیوس کر لیں. اگر پہلے 4x4 کا تھا 3x3 میں بنا لیں, 3x3 کا ہے اس کو 2x2 میں بنا لیں اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے, یا دوسرے لفظوں میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر آپ اس کا سائز ریڈیوس نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, کوئی بات نہیں, تو آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ بنا لیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جتنے ڈائگونل کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ملٹیپلائی کریں, وہ ڈیٹرمنٹ کی ویلیو آ جائے گی. ٹھیک ہے, ناؤ دا ڈیٹرمنٹ A از اکول ٹو 4 2 5 10 1 1 6 3 7 3 0 5 0 2 5 8. تو پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو ان دا فرسٹ اسٹیپ وی چینج R1 اینڈ R2. فرسٹ رو کو اور سیکنڈ رو کو آپس میں انٹرچینج کر دیں تو آپ کے پاس ریوائز ڈیٹرمنٹ آ جائے گا -1 1 6 3 4 2 5 10 7 3 0 5 0 2 5 8. اب یہ آپ کے پاس ایک ریوائز ڈیٹرمنٹ آ گیا. اب اس کو اگر غور سے دیکھیں تو فرسٹ رو کے اندر آپ کا پہلا ایلیمنٹ 1 ہے, دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ 4 ہے, 7 ہے. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ -4 ٹائمس R1 پلس R2 اینڈ سملرلی -7 ٹائمس R1 پلس R3. یہ جب اسٹیپ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایک ریوائز ڈیٹرمنٹ آ جائے گا. وہ کیا ہوگا, دیٹ ول بی 1 1 6 3 0 -2 -19 -2 0 -4 -42 -16 0 2 5 8. تو ہم نے کیا کیا, 2 اسٹیپ کیے تھے. پہلے اس میں کیا کیا تھا, R1 اور R2 کو انٹرچینج کیا تھا, ڈیٹرمنٹ کی ویلیو میں مائنس کا فرق آ گیا تھا تو مائنس سے ملٹیپلائی کیا تھا. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا تھا, سیکنڈ اسٹیپ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے R1 کو -4 سے ملٹیپلائی کیا تھا اور اس کو R2 کے اندر ایڈ کر دیا. اور تیسرے اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا کہ R1 کو -7 سے ملٹیپلائی کیا اور R3 کے اندر ایڈ کر دیا. تو اب آپ کے پاس جو ریوائز ڈیٹرمنٹ آ گیا وہ یہ آ گیا 1 1 6 3 0 -2 -19 -2 0 -4 -42 -16 0 2 5 8. اب یہ جو ڈیٹرمنٹ آ گیا اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کریں گے تو کیا ہوگا, فرسٹ کالم سے آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو ڈیٹرمنٹ بن جائے گا وہ کیا بن جائے گا, اس کے اندر پہلی رو ختم ہو جائے گی اور پہلا کالم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آپ کے پاس ایک 3x3 کا ڈیٹرمنٹ بچ جائے گا, دیٹ ول بی -2 -19 -2 -4 -42 اینڈ -16 2 5 اور 8. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک آسان سا ڈیٹرمنٹ بن گیا. اس کو ہم سالو کرتے ہیں. اس کو کیسے سالو کریں گے, اس کو بھی سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکرین پر دوسرے اسٹیپس اب آتے ہیں. ڈیٹرمنٹ از اب آپ کے پاس دیٹ از اکول ٹو -2 -19 -2 -4 -42 -16 2 5 8. یہ ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ آ گیا. دس از 3x3 کا ڈیٹرمنٹ. اس کے بعد کیا کریں, آپ ایسا کر لیں کہ ہر
کالم سے یا ہر رو سے مائنس کامن نکال لیں. پہلے کالم سے بھی ہو سکتا ہے, دوسرے کالم سے بھی ہو سکتا ہے, اور تیسرے کالم سے بھی ہو سکتا ہے. یہ نکال لیں, یا آپ ایسا کریں آسانی کے لیے کہ پہلے رو میں سے مائنس نکال لیں اور دوسری رو سے بھی مائنس نکال لیں. تو آپ کے پاس باہر کیا بچ جائے گا؟ دیٹ ول بی ونس اگین -1. دا ڈیٹرمنٹ ول بی اکول ٹو 2, 19, 2, 4, 42, 16, 2, 5, 8. Once again, the determinant will be equal to -2, 19, 2, 4, 42, 16, 2, 5, 8. اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ You can take 2 common from the first column. If you want to, you can take 2 common from the third column also. لیکن ہم اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ کالم میں سے 2 کامن نکالتے ہیں, تو آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کیا بچ جائے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو -2, 119, 2, 242, 16, 158. تو اب ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے. اس نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے فرسٹ کالم کے اندر 1 0 0 لانا ہے. تو وہ کیسے لائیں گے؟ یہ جو آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے, سوری آپ کے پاس جو ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے, اس کے اندر آپ نے کچھ رو آپریشن استعمال کرنی ہے. وہ رو آپریشنس کیا ہیں؟ وہ ہیں آپ کے پاس کہ فرسٹ رو کو آپ -2 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ میں ایڈ کر دیں, اور اس طریقے سے فرسٹ رو کو -1 سے ملٹیپلائی کر کے آپ تھرڈ میں ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس جو ڈیٹرمنٹ بن جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ 1 19 2 0 4 12 0 -14 6 اور بار -2 بچ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب تو ہمارے پاس یہ ڈیٹرمنٹ بڑا آسان سا ہے. ونس اگین یہ 3x3 ڈیٹرمنٹس, جس کے اندر فرسٹ کالم جو ہے ہمارے پاس 1 0 0 ہے. تو آپ کے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں کیا آئے گا؟ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کو فرسٹ کالم سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس آ جائے گا -2, a determinant of 2x2 which is 4 12 -14 6. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم نے کیا کیا, پہلا کالم ایلیمنیٹ ہو جائے گا اور پہلی رو ایلیمنیٹ ہو جائے گی. تو یہ ہمارے پاس چیز آ گئی. -2 ڈیٹرمنٹ از 4 12 -14 6. اس کو ملٹیپلائی کر لیں, آپ ایکسپینڈ کر لیں, دیٹ ول بی اکول ٹو -2 انٹو 24 پلس 168. آپ کے پاس جواب آ گیا -384. ٹھیک ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس 4x4 کا ڈیٹرمنٹ تھا. اس کے اندر ہم نے جو ڈیٹرمنٹس کی رو آپریشن تھی وہ پراپرٹیز جو تھیورم میں دی ہوئی تھی وہ اپلائی کی, اور اس سے ہم نے ایک 3x3 کا ڈیٹرمنٹ بنایا. اس 3x3 ڈیٹرمنٹس کو ہم نے فردر ریڈیوس کیا 2x2 ڈیٹرمنٹ کے اندر. وہ کیسے کیا؟ جس کے اندر ہم نے کالم بنا دیا تھا جس میں پہلا ایک ایلیمنٹ موجود ہو اور اس کے بعد باقی کالم کے اندر 0 0 ہو. یہی طریقہ کار آگے ڈیٹرمنٹس میں بھی اپلائی کریں گے اور اس طریقے سے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی جواب آ گیا -384. دس از دی ویلو آف دیٹ ڈیٹرمنٹ وچ واز گیون ان دی ایگزامپل نمبر 3. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں ایک دفعہ. کیا ہمارے پاس یہ ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہوا تھا 4x4 کا. اس کے اندر ہم نے کچھ رو آپریشن استعمال کیے. رو آپریشن استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ڈیٹرمنٹ بن گیا. اس ڈیٹرمنٹ کے اندر پہلے کالم میں 1 0 0 0 موجود ہے. تو ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4x4 کا ڈیٹرمنٹ یا 4th آرڈر کا ڈیٹرمنٹ جو ہے یہ 3x3 میں ٹرانسفارم ہو جائے گا. اپلائی کیا, اپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک 3x3 کا ڈیٹرمنٹ بنایا. اس کے اندر فردر رو آپریشن استعمال کی اور اس طریقے سے ہم نے اس کو ٹرانسفارم کر لیا, جس کے اندر اب اس 3x3 ڈیٹرمنٹ کے اندر بھی فرسٹ کالم کے اندر 1 0 0 موجود ہے. اس کے اندر فردر ہم ایک اسٹیپ استعمال کریں گے اور ریڈیوس کر دیں گے اس کو ہم 2x2 ڈیٹرمنٹ میں. اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے, اس ڈائگنل کو ملٹیپلائی کریں گے, دوسرے کو ملٹیپلائی کریں گے, آپس میں سبٹریکٹ کر دیں گے. الٹیمیٹلی دی آنسر ول بی -384. یہ اسٹیپس تھے ہمارے پاس. ناؤ وی گو فردر. ایگزامپل نمبر 4. ایگزامپل نمبر 4 کیا ہے ہمارے پاس؟ وداؤٹ ایکسپینشن شو دیٹ x a plus x b plus c, x b plus x c plus a, x c plus x a plus b is equal to 0. اب اس ایگزامپل کے اندر ہم نے ایکسپینشن نہیں کرنی ہے.
ایکسپینشن کے بغیر ہم نے پروو کرنا ہے کہ یہ 0 کے برابر ہوگا. تو اس میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں 2-3 طریقہ کار ہوں گے. پہلا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کوئی سے بھی 2 کالم آپ پروو کر دیں کہ آئیڈینٹیکل ہے، سیم ہے، یا کوئی سی بھی 2 رو آپ پروو کر دیں کہ آئیڈینٹیکل ہے یا سیم ہے، تو ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 آ جائے گی. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو آپ یہ چیز اس کے اندر کر سکتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر. The determinant is x a plus x b plus c, x b plus x c plus a, x c plus x a plus b. اب آپ ایسا کریں کہ فرسٹ کالم کو -1 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ کالم میں ایڈ کر دیں. واٹ یو ول گیٹ؟ x a b plus c, x b c plus a, x c a plus b. اب جو یہ ڈٹرمنٹ آپ کے پاس آیا، اس کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ فرسٹ کالم میں سے x کامن نکال سکتے ہیں. کامن نکال لیں تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا؟ دیٹ از اکول ٹو x, دا ڈٹرمنٹ 1 a b plus c, 1 b c plus a, 1 c a plus b. اب کیا کریں آپ نیکسٹ اسٹیپ میں؟ سیکنڈ کالم کو تھرڈ کالم کے اندر آپ ایڈ کر دیں، یا آپ کی خواہش ہے تو آپ تھرڈ کالم کو سیکنڈ میں ایڈ کر دیں. اٹ ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس. تو آپ کے پاس آ جائے گا x 1 1 1 a plus b plus c, b plus c plus a. Once again I would read x 1 a plus b plus c, b plus c, 1 b plus c plus a, c plus a, 1 c plus a plus b, a plus b. اب اس ڈٹرمنٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو a پلس بی پلس سی کامن نکال سکتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ نیا ڈٹرمنٹ دیٹ ول بی اکول ٹو ایکس انٹو اے پلس بی پلس سی، 1 1 بی پلس سی، 1 1 سی پلس اے، 1 1 اے پلس بی. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ یہ آپ کے پاس آ گیا ایکس انٹو اے پلس بی پلس سی، 1 1 بی پلس سی، 1 1 سی پلس اے، 1 1 اے پلس بی. اب دیکھیں 2 کالمس آئیڈینٹیکل ہیں، ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جواب 0 آ گیا. جب بھی کسی بھی ڈٹرمنٹ میں 2 کالمس برابر ہو جائیں یا کوئی سی بھی 2 روز برابر ہو جائیں تو ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے کہا اس ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہوئی. کیا تھا ہمارے پاس؟ یہ ایک ایگزامپل تھی. اس کے اندر ہم نے پہلے کیا ایکس کو کامن لے لے، باہر نکال لیں، تو یہ پہلے کالم میں 1 1 آ گیا. دوسرے اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا کہ پہلے اسٹیپ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایکس جو ہے ہمارے پاس فرسٹ کالم کو ہم نے -1 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ کالم میں ایڈ کیا تھا تاکہ ہم نے ایکس کو غائب کیا تھا وہاں سے. تو ہمارے پاس ایکس آ گیا تھا اور سیکنڈ کالم میں آپ کے پاس ABC آ گیا تھا. پھر ہم نے ایکس کامن نکال لیا تھا وہاں سے، ایکس کو باہر لکھا تھا تو ہمارے پاس 1 1 1 ہے. اور تیسرے اسٹیپ میں ایسا کیا تھا کہ سیکنڈ کالم کے اندر ہم نے تھرڈ کالم کو ایڈ کر دیا تھا اور وہاں سے اے پلس بی پلس سی کامن نکال لیا تھا. تو ہمارے پاس یہ ایک ڈٹرمنٹ بن گیا تھا ایکس انٹو اے پلس بی پلس سی، اور آپ کے پاس 1 1 بی پلس سی، 1 1 سی پلس اے اینڈ 1 1 اے پلس بی رہ گیا. 2 کالمس برابر ہیں، سیم ہے، ڈٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہو گئی. یہ اب آپ کے پاس 5/5 کا ڈٹرمنٹ ہے. اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اس کو ایکسپینڈ کیسے کریں گے؟ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی طریقہ کار وہی ہے. یہ آپ کی اسکرین پر اسٹیپ بائی اسٹیپ ابھی آئے گا. اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، کیونکہ 5/5 کا اگر یہ ایکسپینڈ کرنا سیکھ لیں گے تو آگے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. یہ کچھ کاپی پینسل بھی ساتھ ساتھ لے لیں تاکہ آپ خود کرتے رہیں. دا ڈٹرمنٹ اے از 2 3 1 0 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 4 1 1 0 0. Now we solve this one. پہلا کام یہ کریں کہ فرسٹ اور سیکنڈ رو کو آپس میں انٹرچینج کر لیں، یعنی کہ R12 تو آپ نے باہر مائنس لگانا ہوگا. تو آپ کے پاس ڈٹرمنٹ کیا آئے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو -1 1 3 1 2 2 3 1 0 1 2 1 2 3 4 3 2 1 1 2 4 1 1 0 0. اب پہلے آپ کے پاس دیکھیں اس کو غور سے، تو پہلی رو کے اندر آپ کے پاس پہلا ایلیمنٹ 1 ہے.
آپ نے اس کالم کے اندر پہلی کالم کے اندر سیکنڈ ایلیمنٹ, تھرڈ ایلیمنٹ, فورتھ ایلیمنٹ, ففتھ ایلیمنٹ کو زیرو کرنا ہے. کیسے کریں گے جی؟ پہلے آپ ایسا کریں کہ فرسٹ رو کو -2 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں. دیٹ از -2r1 + r2. سیکنڈ اسٹیپ میں آپ فرسٹ رو کو -2 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ میں ایڈ کر دیں. تھرڈ اسٹیپ میں آپ فرسٹ رو کو -3 سے ملٹیپلائی کر کے فورتھ رو میں ایڈ کر دیں. اینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ میں فرسٹ رو کو -4 سے ملٹیپلائی کر کے ففتھ رو میں ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس ڈٹرمنٹ جو آ جائے گا ریوائزڈ, وہ کیا آ جائے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو -11312 0 1 -5 -2 -3 0 -1 -4 1 0 0 -1 -8 -2 -4 0 -3 -11 -4 -8. اب آپ کیا کریں؟ یہ آپ کے پاس جو ڈٹرمنٹ آیا, ویری آبویس کہ فرسٹ رو سے آپ ایکسپینڈ کریں گے تو آپ کے پاس 5 سب ڈٹرمنٹس آئیں گے. بہتر یہی ہے اور یہ ایڈوائزبل ہے کہ فرسٹ کالم سے آپ ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا کیا چیز؟ -1 -5 -2 -3 -1 -4 1 0 -1 -8 -2 -4 -3 -11 -4 -8. یہ آپ کے پاس 4x4 ڈٹرمنٹ ہے جس کے اندر فرسٹ ایلیمنٹ آف فرسٹ رو یا فرسٹ کالم 1 ہے. تو جناب آسانی سے فرسٹ کالم کے اندر سیکنڈ ایلیمنٹ, تھرڈ ایلیمنٹ, فورتھ ایلیمنٹ کو آپ زیرو کریں. کیسے کریں گے؟ یو کین ایڈ فرسٹ رو انٹو دا سیکنڈ رو, یو کین ایڈ فرسٹ رو انٹو دی تھرڈ رو, اینڈ یو کین ایڈ 3 times first row into the fourth row. You will get 1 -5 -2 -3 0 -9 -1 -3 0 -13 -4 -7 0 -26 -10 -17. اور اس ڈٹرمنٹ کے باہر مائنس سائن موجود ہے, اس کا خیال رکھیے گا. Now we can expand from the column 1. اور کالم 1 کے بعد یہ جو 4x4 کا ڈٹرمنٹ ہے دیٹ ول بی ریڈیوس ٹو اے ڈٹرمنٹ آف آرڈر 3, اینڈ دس ڈٹرمنٹ ود اے مائنس سائن ول بی اکول ٹو -9 -1 -3 -13 -4 -7 -26 -10 -17. اب مائنس کامن ہے, ہم کامن لے سکتے ہیں یا مائنس سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں, whatever you feel like, from all the 3 rows یا from all the 3 columns. تو آپ کے پاس ریوائز ڈٹرمنٹ بن جائے گا 9 1 3 13 4 7 26 10 17. یہ آپ کے پاس ریوائز ڈٹرمنٹ بن گیا. دیکھیں اب یہ 5x5 کا ڈٹرمنٹ تھا ٹو اسٹارٹ with when we started from the beginning. Now this is the determinant which is of order 3, which is 9 1 3 13 4 7 26 10 17. اب آپ ایسا کریں کہ فرسٹ اور سیکنڈ کالم کو انٹرچینج کر لیں تاکہ فرسٹ ایلیمنٹ آف دا فرسٹ کالم از 1. تو انٹرچینجنگ فرسٹ اینڈ سیکنڈ کالم وی گیٹ -1 is to be multiplied with the whole determinant. The determinant is 1 9 3 4 13 7 10 26 17. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس ڈٹرمنٹ میں آپ کیا کریں؟ سیکنڈ کالم کے اندر جو 9 ہے اس کو غائب کریں اور تھرڈ کالم میں جو آپ کے پاس 3 ہے اس کو بھی غائب کریں. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس ڈٹرمنٹ کے اندر؟ جیسے میں نے بتایا کہ سیکنڈ کالم کے اندر آپ کا پہلا ایلیمنٹ جو ہوگا 0 ہونا چاہیے, اسی طریقے سے تھرڈ کالم کے اندر جو پہلا ایلیمنٹ ہے 0 ہونا چاہیے. واٹ وی آر ڈوئنگ ہیئر دیٹ وی کین ملٹیپلائی فرسٹ column by -9 and we can add into the second column. Similarly, we can multiply first column by -3 and we can add into the third column. تو ہمارے پاس اس طرح کا ایک ڈٹرمنٹ بن جائے گا. وہ ڈٹرمنٹ کیا بن جائے گا؟ with a minus sign 1 0 0 4 -23 -5 10 -64 -13. اب آپ کے پاس پھر وہی یہ ایک ڈٹرمنٹ آ گیا جس کو ہم فرسٹ رو کی مدد سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس فرسٹ رو اور فرسٹ کالم کینسل ہو جائے گا, ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا
ایک 2/2 کا ڈیٹرمنٹ دیٹ ول بی اکول ٹو مائنس یعنی کہ پورے ڈیٹرمنٹ کے ساتھ -23 -5 -64 -13. اس کو ایکسپینڈ کر لیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 21. ٹھیک ہے. تو جناب ہم نے کیا یہاں پر ہمارے پاس ایک 5/5 کا ڈیٹرمنٹ تھا. اس کے بعد ہم نے رو آپریشن استعمال کی. ہم نے کیا پہلے کالم کے اندر 1 لے کے آئے اور اس کے سارے نیچے جو ایلیمنٹس ہیں وہ 0 لے آئے. اس کے بعد پھر اس کو 5/5 کو ریڈیوس کیا 4/4 کے اندر. تو 4/4 ڈیٹرمنٹ میں پہلے ایلیمنٹ کو ہم 1 لے کے آئے پہلے کالم کے اور اس سارے کالم کے نیچے 0 لے آئے. اس کو ہم نے ٹرانسفارم کر دیا 4/4 سے پھر 3/3 میں. اینڈ دین فرام 3/3 ٹو 2/2. اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ جو چیزیں تھیں نا میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے 2 ایگزامپلس کے ذریعے ایکسپلین کر دی ہیں. اب اس کو ہم نے میتھمیٹیکلی ایک الگوریتھم میں یا ایک پروسیجر میں یا ایک سیٹ پرنسپلس میں سیٹ اسٹیپس میں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ اس کو فالو کریں اور اس کو پھر دوبارہ سے کیا کر سکتے ہیں آپ کمپیوٹر لینگویج میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. کوئی سی لینگویج بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, سی کر رہے ہیں, C++ کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی اور ایڈوانس لینگویج آ گئی ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ویسے ہی جو ساری ہم ڈیٹرمنٹ سالو کر رہے ہیں ان کا سارا سولوشن موجود ہے. میپل میں آپ کے پاس مل جائے گا یا وہ آپ کو میں نے اور ویب سائٹ کے جو ایڈریسز بتائے تھے اس کے اندر بھی مل جائے گا. لیکن میری ایڈوائز یہ ہے کہ ابھی شروع میں آپ خود اس کو سالو کریں. لیکن اگر آپ نے چیک کرنا ہے کاؤنٹر چیک کرنا ہے تو وہاں سے ضرور کر لیں. جب تک کہ خود نہیں کریں گے تو آپ جس وقت کمپیوٹر پروگرام لکھیں گے تو آپ کے لیے دشواری پیش آئے گی. تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ شروع کے اندر خود کریں لیکن جواب وغیرہ چیک کر لیں. اب یہ ہم نیکسٹ پروسیجر کی طرف جاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ فارملائز کرتے ہیں, الگوریتھم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہاؤ یو کین ایکسپینڈ اے ڈیٹرمنٹ, ہاؤ یو کین کیلکولیٹ دا ویلو آف دا ڈیٹرمنٹ, ہاؤ یو کین فائنڈ دا ویلو آف دیٹ ڈیٹرمنٹ. یہ جناب مختلف اسٹیپس ہیں, اس کو پڑھ لیں, آپ بھی پڑھ لیں, میں پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بائی این انٹرچینج آف روز آف اے اینڈ ٹیکنگ دا ریزلٹنگ سائن ان ٹو اکاؤنٹ bring a non-zero entry to 1 1 the position unless all the entry in the first column are 0, in which case determinant A is equal to 0. یہ کیا کہا ہے کہ آپ ایسی آپریشنز کریں کہ جو پہلے ہی رو کا پہلا ایلیمنٹ ہے, پہلے کالم کا پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ 1 لے کے آئیں. سارے کچھ پروسیس کر لیں. اگر سارے ہی اس کالم کے اندر 0 ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ڈیٹرمنٹ کی ویلیو 0 ہو جائے گی. لیکن کوشش یہ کریں کہ پہلی کالم کا پہلا ایلیمنٹ 1 لے کے آئیں اور اس کے بعد سارے ایلیمنٹ اس کالم کے اندر آپ 0 کریں. کچھ بھی کریں, کسی طریقے سے کریں, اس کے اندر کوئی بھی آپ نان زیرو ایلیمنٹ لے کے آئیں اور اگر 0 سارے کے سارے ہیں تو پھر اس کی ویلیو 0 ہو جائے گی. سیکنڈ اسٹیپ میں کیا ہے, اب آپ نے ایک ایسا پروسیس کرنا ہے جس کے تحت پہلے تو آپ وہاں پہ لے کے آئے نا نان زیرو ایلیمنٹ, اس کو 1 بنائیں اور سارے کے سارے کو 0 کر دیں آپ. بائی ایڈنگ سوٹیبل ملٹیپلس آف دا فرسٹ رو ٹو آل دی ادر روز ریڈیوس دی n-1 entries except 1 1 in the first column to 0. یہی کرنا ہے نا کہ پہلے آپ نے کیا وہاں پر نان زیرو ایلیمنٹ لے کے آئے, کوشش کریں کہ اگر 1 ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اس کے نیچے جتنے بھی ہیں سارے کے سارے آپ 0 لے کے آئیں. یہ سیکنڈ اسٹیپ کے اندر ہے. ایکسپینڈ ڈیٹرمنٹ اے بائی اٹس فرسٹ کالم, ریپیٹ دس پروسیس اور کنٹینیو دا فالوئنگ اسٹیپس. اگر آپ کے پاس ریڈیوس ہو گیا تو یہاں پر آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیں, نہیں تو پھر آپ آگے چلیں. تھرڈ میں کیا ہے, تھرڈ اسٹیپ کے اندر ریپیٹ اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2 ود دی لاسٹ ریمیننگ روز کنسنٹریٹنگ آن دا سیکنڈ کالم. پھر آپ آگے چلیں, وہی طریقہ کار کرتے چلے جائیں. اسٹیپ نمبر 4 ریپیٹ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اینڈ اسٹیپ 3 ود دی ریمیننگ n-2 rows n-3 rows اینڈ سو آن until a triangular matrix is obtained. وہی کرنا ہے نا کہ پہلے آپ کیا کریں 1 0 0 0, پھر اس کے بعد 1 0 0 0, then 1 0 0 and so on so forth, تاکہ آپ کے پاس نیچے جو ہے نا سارے کے سارے 0 ایلیمنٹس آ جائیں اور اوپر اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ بن جائے. اینڈ دین الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ملٹیپلائی آل دا ڈائگنل انٹریز آف دا ریزلٹنگ ٹرائنگولر میٹرکس اینڈ دین ملٹیپلائی اٹ بائی اٹس سائن ٹو گیٹ ڈیٹرمنٹ اے. یہ آپ کے پاس طریقہ کار ہے. یہی ہم نے ایگزامپلس کی تھی 1 2 3 4 5, اور اسی کے طریقے سے ہم نے ڈیٹرمنٹ کو ایکسپینڈ کیا تھا.
اب یہ طریقہ کار ذرا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کے اندر ایک ایک کیلکولیشن جو ہے کاؤنٹ کی جاتی ہے. یہ ہمارا دماغ تو اللہ میاں نے دیا ہے، قدرت کی ایک دین ہے، ہم ریئلائز نہیں کرتے، ہم کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں، سینکڑوں طرح کی کیلکولیشن روزانہ کرتے ہیں. لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ آدمی نے بنایا ہے اور اس کی ہر کیلکولیشن جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. اب یہ ایگزامپل نمبر 6 ہے، کمپیوٹ اے ویئر اے از اکول ٹو 1 -4 2 -2 8 -9 -1 7 0. کیسے کریں گے اس کو؟ دیکھیں بڑے آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس 1 -4 2 ہے نا. اب کیا کریں، سیکنڈ رو کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے، یہ فرسٹ کالم کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے اس کو آپ 0 بنائیں. کیسے کریں گے؟ R1 ملٹیپلائڈ وتھ 2 R1 multiplied with 2, add it into the second one. Similarly, you can add R1 in R3. ان کو ایڈ کر لیں تو آپ کے پاس پہلے کالم کے اندر آپ کے پاس 1 0 0 آ جائے گا. اس کو ایکسپینڈ کر لیں، جواب آ جائے گا. سمپل ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. یہ ایگزامپل نمبر 7 نیکسٹ ہے، کمپیوٹ ڈیٹرمنٹ اے ویئر اے از اکول ٹو 2 -8 6 8 3 -9 5 10 -3 0 1 -2 1 -4 0 6. اس کو کیسے کریں گے ایکسپینڈ؟ اس میں بھی پروسیس وہی کرنا ہے کہ پہلا جو آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے 1 1 انٹری پہ وہ 1 لانے کی کوشش کرنی ہے. دو طریقے کار ہیں کہ یا تو آپ 2 سے ڈیوائڈ کر دیں، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ سسٹمیٹک رو کو چینجز کرتے جائیں اور یہ جو آپ کے پاس لاسٹ رو ہے، 4th رو ہے، اس کے اندر اس کو آپ فرسٹ پلیس پہ لے آئیں، یعنی R1 بنا دیں اس کو. ٹھیک ہے، وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ پہلے R3 اور R4 کو چینج کر دیں، پھر جو ریزلٹنٹ آئے R3 اور R2 کو چینج کر دیں، پھر جو ریزلٹنٹ آئے تو R1 اور R2 کو چینج کر دیں. اینڈ دیٹس ہاؤ یو ول گیٹ 1 ان دی لیڈنگ انٹری. جب آپ یہ پروسیس کر لیں گے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ریڈیوس کر سکتے ہیں ان ٹو دی سیم فارم، جس کے اندر ایک کالم کے اندر ایک ایلیمنٹ رہ جائے اور باقی سارے کے سارے 0 ہو جائیں. اینڈ دین یو ول گیٹ الٹیمیٹلی دی آنسر. اب اس کے اندر ایگزامپل نمبر 8 ہے، اس میں آپ نے شو کرنا ہے x2 2 2 2x 2 2 2 2 x2 اینڈ دین 2 2 2x. یہ آپ کے پاس 4x4 ڈیٹرمنٹ ہے اور آپ نے اس کو پروو کرنا ہے کہ اس کا جواب آئے گا x + 6 انٹو x - 2 ہول کیوب. کیسے کریں گے؟ بڑا آسان سا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے. کریں گے کیسے کریں گے ذرا مجھے بتائیں. پہلے کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. پہلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو فرسٹ کالم دیا ہوا ہے وہ کیا دیا ہوا ہے، x 2 2 2. ٹھیک ہے، دوسرا کالم کیا دیا ہوا ہے آپ کے پاس 2x 2 2. ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ فرسٹ کالم کے اندر آپ سیکنڈ کو ایڈ کر دیں، پھر جو جواب آئے اس کے اندر تھرڈ کالم ایڈ کر دیں، پھر جو جواب آئے اس میں 4th کالم بھی ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا؟ یہ بن جائے گا جناب x + 6 x + 6 x + 6 x + 6. یعنی فرسٹ کالم میں x + 6 آ جائے گا. x + 6 آپ کامن لے لیں، آپ کے پاس کیا بن جائے گا 1 2 2 2 اینڈ سو آن سو فورتھ. اب فرسٹ کالم میں سارے ایلیمنٹ 1 آ گئے اور آپ اس کو پھر ریڈیوس کر سکتے ہیں کس فارم کے اندر، جس کے اندر پہلا ایلیمنٹ 1 رہے اور باقی کے آپ کیا کریں، سارے کے سارے جو ہے وہ 0 کر دیں. یہ جو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لاسٹ کالم لے لیں اور اس کالم کو فرسٹ میں سے بھی سبٹریکٹ کر دیں، سیکنڈ سے بھی سبٹریکٹ کر دیں اور تھرڈ سے بھی سبٹریکٹ کر دیں. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا x - 2 0 0 2 سم تھنگ لائک دیٹ. تو جیسے بھی مناسب سمجھیں آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیں. لیکن میرا خیال میں یہ ہے کہ پہلا طریقہ کار زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ نے یہ آپ کے پاس جو ایک ٹرم ہے نا x + 6 وہ آ جائے گی اور اس کے بعد آپ آسانی کے ساتھ ایکسپینڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آ جائے گا. یہ 3 اسٹیپس ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، جلدی سے کر لیتے ہیں، آپ کی اسکرین پہ اب آئیں گے. ہاں جی دیکھیے یہ کیسے آتے ہیں. دا ڈیٹرمنٹ از x 2 2 2 2x 2 2 2 2x 2 2 2 2x. Now what you do? Add C4 C3 C2 in C1. یعنی کہ دی mathematical operation is C1 plus C2 plus C3 plus C4. That is equal to x + 6
The determinant is 1, 2, 2, 2, 1x 2, 2, 1, 2x 2, 1, 2, 2x. Once again, रो ऑपरेशन इस्तेमाल करें, दैट इज माइनस R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R3 माइनस 1 R1 प्लस R4. You will get x plus 6 into the determinant is 1, 2, 2, 0 x minus 2, 0, 0, 0, 0 x minus 2, 0, 0, 0, 0 x minus 2. ہاں جناب، یہ آپ کے پاس کیا آ گیا؟ یہ آپ کے پاس لوور ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ آ گیا یا اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ آ گیا، جس میں ساری لوور انٹریز جو ہیں وہ 0, 0 ہیں. اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے جتنے بھی ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں. وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ 1 x minus 2 x minus 2 x minus 2. ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا جائے گا آپ کے پاس؟ x minus 2 ہول کیوب، اور اس کو x plus 6 سے ملٹیپلائی کریں گے. یہی آپ کو پروف کرنا تھا. دیٹ از اکول ٹو x plus 6 into x minus 2 ہول کیوب. لیکن یہاں پہ آپ کے پاس یہ جو 4/4 کا ڈیٹرمنٹ اب آپ کے پاس موجود ہے، اس کو فردر ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس امیڈیٹلی جواب آ جائے گا. آگے چلیں، ہمارے پاس یہ ریمارکس ہیں. اس ریمارکس کو دیکھ لیں ذرا غور سے کہ سپوز دیٹ اے اسکوائر میٹرکس اے ہیز بین ریڈیوس ٹو این ایچلون فارم یو بائی رو ریپلیسمنٹس اینڈ رو انٹرچینجز. If there are r interchanges, then determinant A is equal to minus 1 times r determinant u. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چینجز کرنے، جتنی دفعہ چینج کرنے ہیں اتنی دفعہ مائنس سے اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. یہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. یہ ریمارکس بتاتا ہے کہ سپوز دیٹ اے اسکوائر میٹرکس A has been reduced to an echelon form U by row replacements and row interchanges. If there are r interchanges, then determinant A is equal to minus 1 times r determinant of u. یہ اس میں طریقہ کار آپ کو بتایا ہے کہ ٹپیکل ایشلون فارم میں کیا ہوتا ہے. آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں، اس کو ٹرانسفارم کریں، اینڈ دیٹس ہاؤ وی سے دیٹ minus 1 times r. یہ ایگزامپل نمبر 9 ہے کہ وی ہیو ٹو کمپیوٹ ڈیٹرمنٹ اے ویئر اے از اکول ٹو دس. اس کے اندر بھی سیم ایگزیکٹلی سیم پروسیس استعمال کریں جس کے اندر آپ چینج کر لیں. یہاں تو بڑی آسانی ہے ڈیٹرمنٹ کے اندر کہ آپ کالم کو انٹرچینج کر سکتے ہیں. تو آپ ایسا چینج کریں کہ فرسٹ اور سیکنڈ کالم کو انٹرچینج کریں، آپ کے پاس -1 آ جائے گا، اس کو پھر آپ مائنس سے ملٹیپلائی کر لیں، اینڈ دین یو ول گیٹ دی 1 1. یا آپ کو اگر وہاں پہ 1 چاہیے، اینڈ سملرلی یو کین فائنڈ دی آنسر. یہ ایگزامپل نمبر 10 ہے. اس کے اندر ہمارے پاس بڑا آسان سا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو فرسٹ کالم ہے، اس فرسٹ کالم کے اندر کیا دیا ہوا ہے؟ 0 2 0 -2. اب آپ اس کو کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس سیکنڈ رو ہے نا، سیکنڈ رو کو آپ فورتھ میں ایڈ کر دیں. جب سیکنڈ رو کو آپ فورتھ میں ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ 0 آ جائے گا اس کالم کے اندر. تو پہلا ایلیمنٹ تو 0 ہے، دوسرا ایلیمنٹ 2 ہو جائے گا، تیسرا ایلیمنٹ 0 ہو جائے گا، اور چوتھا ایلیمنٹ بھی 0 ہو جائے گا. آپ فرسٹ اور سیکنڈ رو کو انٹرچینج کر لیں، وہاں پہ 2 ہو جائے گا، اینڈ دیٹس ہاؤ یو کین فردرلی اس کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. کس کے اندر؟ ٹرائنگولر فارم کے اندر، اینڈ یو ول گیٹ دی آنسر. یہ آپ کے نوٹس میں دیا ہوا ہے، چیک کر لیں، اینڈ اٹ ول ناٹ بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو سالو دس ون. یہ میں آپ کو جلدی سے ایک تھیورم دکھانا چاہ رہا تھا. اس تھیورم کو دیکھ لیں. دس تھیورم سیز اف اے از این n by n میٹرکس دین ڈیٹرمنٹ آف اے ٹرانسپوز از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ اے. یعنی کہ ایک اس کی خاص پراپرٹی ہے کہ روز کو کالم میں چینج کر دیں اور کالم کو روز میں چینج کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈیٹرمنٹ کی ویلیو وہی رہتی ہے. یعنی کہ ڈیٹرمنٹ اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اس کا اے ٹرانسپوز لیں اور اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں، اس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں تو برابر آئے گی. اس کا جواب وہی ہوگا، سیم ہوگا. اس کا نوٹ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ وی کین پرفارم آپریشنس آن دا کالمس آف اے میٹرکس ان اے وے اینالوگس ٹو دی رو آپریشنس وی ہیو کنسیڈرڈ. یعنی کہ جو آپ نے رو آپریشن کی تھی نا، وہی چیز کالم کے اندر بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب تقریباً وہی آئے گا، تقریباً نہیں بلکہ ایگزیکٹلی وہی آئے گا. یعنی the value of determinant A transpose will be the same as the value of the determinant A. اس ایگزامپل کے اندر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لیا ایک ڈیٹرمنٹ A اور اس ڈیٹرمنٹ A کی ویلیو معلوم کی، پھر اس کو ہم نے روز کو کالم میں کیا، کالم کو روز کے اندر کیا، تو ہمارے پاس
جو ٹرانسپوز آیا اس کا پھر ہم نے ڈیٹرمنٹ معلوم کیا, اس کی ویلیو کیلکولیٹ کی, اور ہم نے دیکھا دونوں کیس میں جواب 0 آ رہا ہے اور دونوں کیس میں جواب 0 آنا چاہیے. واٹ وی ہیو ٹرائی ٹو ایکسپلین ہیئر کہ اگر آپ کو کسی وقت آسانی لگے اور روز کو کالم میں اور کالم کو روز میں چینج کرنا چاہیں تو بڑے شوق سے چینج کر لیجیے گا, ڈیٹرمنٹ کی ویلیو میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ایک تھیورم ہے چھوٹا سا کہ اگر آپ کے پاس دو میٹریسز دی ہوئی ہیں اے اینڈ بی اور دونوں کا آرڈر n بائی n ہے تو ہم ڈیٹرمنٹ آف اے بی ول بی اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو ڈیٹرمنٹ آف بی, یعنی کہ دو ڈیٹرمنٹ اگر آپ پہلے ان کو ملٹیپلائی کر لیں میٹریسز کو, اے میٹرکس دی ہوئی ہے بی میٹرکس دی ہے, ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں, اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کریں, اس کی ویلیو معلوم کریں, وہ وہی ہوگی کہ پہلے اے میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر لیں اور بی میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ الگ معلوم کر لیں, ان دونوں کو ملٹیپلائی کر لیں. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیٹ دی ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ آف دا پروڈکٹ اے بی ول بی دا سیم ایز دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ بی. ٹھیک ہے, یہ چیز پلس میں صحیح نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے کیا کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ اے پلس بی ول ناٹ بی اکول ٹو دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ اے پلس دا ویلیو آف دا ڈیٹرمنٹ بی. ڈیٹرمنٹ آف اے پلس بی ول ناٹ بی اکول ٹو ڈیٹرمنٹ اے پلس ڈیٹرمنٹ بی. یہ چیز ذرا غور کیجیے گا جو کہ ڈفرنٹ ہے میٹریسز سے. ٹھیک ہے, میٹریسز اے پلس بی از اکول ٹو آپ کے پاس وہاں پہ کرتے تھے آپ کچھ چیزیں جو میٹرکس کے اندر ایڈیشن کے اندر چیزیں تھیں, یہاں پہ یہ چیزیں ہولڈ نہیں کرتی ہیں. جی ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ ڈیٹرمنٹ آف اے بی از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو ڈیٹرمنٹ آف بی. اب یہی چیز جو میں نے ایکسپلین کی ہے ایک ایگزامپل کے اندر جس میں پہلے ایک میٹرکس اے لی ہے پھر میٹرکس بی لی ہے, ان دونوں کا پروڈکٹ معلوم کیا ہے, اس کے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو کیلکولیٹ کی ہے, یعنی پروڈکٹ اے بی ہمارے پاس ایک میٹرکس آ گئی 25 20 14 13, اس کا جب ڈیٹرمنٹ معلوم کیا تو اس کا جواب آیا 45. اور اسی طریقے سے میٹرکس اے کا ڈیٹرمنٹ معلوم کیا وہ ہمارے پاس 9 آیا, اور ڈیٹرمنٹ بی میٹرکس کا معلوم کیا اس کا جواب 5 آیا. اس کو ملٹیپلائی کیا 9 to 5 45, تو ہمارے پاس اس سے ثابت ہو گیا کہ ڈیٹرمنٹ آف اے بی از اکول ٹو ڈیٹرمنٹ آف اے انٹو ڈیٹرمنٹ آف بی. یہ کچھ آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں, اس کو بھی ٹرائی کر لیجیے گا, اور جتنے کم سے کم اسٹیپس میں کریں اتنا ہی بہتر ہوگا. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں, یہیں پہ ہم رکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ان جو پراپرٹیز ہیں اس کو استعمال کریں گے, کس کے لیے, وہی چیز جو اوریجنل تھی جس میں ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب آج ہم نے ڈیٹرمنٹس کے بارے میں ان کی کچھ پراپرٹیز پڑھی, ڈیٹرمنٹس کو ہم نے اسٹڈی کیا, ہم ان کو استعمال کریں گے اپنی ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اس کی بہت ساری ایگزامپلس کیجیے گا, بہت ساری ایکسرسائزز کیجیے گا, کیونکہ جب تک کہ آپ اس میں روا نہیں ہوں گے آپ کو کانفیڈنس نہیں آئے گا اور زیادہ غلطیاں کریں گے. تو اس ایڈوائس کے ساتھ کہ ایکسرسائزز زیادہ کریں گے اس دفعہ, اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, ایکسرسائزز ہر طرح کی جاری رکھیں گے, فزیکل, مینٹل ایز ویل ایز میتھمیٹیکل. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی اسی ڈیٹرمنٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ اور السلام علیکم.